میں جاننا چاہوں گا کہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سچی بات ہے کہ جب آپ کا نام لیا جاتا ہے نا، دل کو ٹھنڈک سی ملتی ہے، راحت ملتی ہے اور ایمان تازہ ہوتا ہے، سچی بات ہے۔ حضرت عثمان ذو النورین کی بات کی جائے اور آپ کے فضائل کی بات کی جائے، آپ ناشر القرآن بھی ہیں، آپ نے قرآن پاک کو جمع فرمایا اور آپ پہلے حافظ قرآن بھی ہیں۔ آپ کے فضائل کو قرآن سے اور نہیں پس ان کے فرامین سے اگر بیان کیا جائے تو مختصر وقت میں کیسے اس کو الیبوریٹ کیا جا سکتا ہے؟ بہت شکریہ سید اسامہ بخاری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میں آپ کا دوہرا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ ایک تو یہ کہ اتنے پاک، نورانی اور متبرک ذکر میں آپ نے مجھے مدعو کیا، اور دوسرا یہ موضوع میں نے آپ کو جو ہے بھیجا، آپ نے اس کو قبول فرمایا کہ چونکہ ذوالحج کا مہینہ ہے، شہادت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایام ہیں، تو ان ایام کے اندر کم از کم خلیفہ ثالث جو ہیں ان کا تذکرہ نہ ہو تو اور یہ آپ کی محبت کا تقاضا بھی ہے کہ آپ کا تذکرہ کیا جائے۔ بے شک، اور میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قبل از وصال آپ کو شہادت کی بشارت اور صبر کی تلقین فرمائی، اور جو اپنی حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا تھا نا کہ عثمان تم ظلماً شہید کیے جاؤ گے، تو وہ جو خوارج نے تو جو ظلم کیا سو کیا، مگر انفارچونیٹلی جو چاہنے والے تھے انہوں نے بھی وہ حق ادا نہیں کیا، انہوں نے بھی اس محبت کا اس طرح سے اظہار نہیں کیا، انہوں نے بھی ان کی خدمات، فضائل، مناقب، تعلیمات اور وہ جو صبر اور استقامت تھی اس کا اس طرح سے تذکرہ نہیں کیا جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ جان ساران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام۔ آپ بات کر رہے تھے بیت رضوان کی، اور وہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دستے حق پرست تھا، اس کو جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ قرار دیا گیا تو آپ اس ہاتھ کے اعزاز کو بھی بیان فرمایا کرتے تھے۔ آپ کا سلسلہ اگر دیکھیں نام کے بارے میں، عثمان آپ کا نام، ابن عفان آپ کے والد گرامی حضرت عفان سے آپ کا جو ہے وہ عثمان بن عفان نام بلایا جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سگی پھپھو جان سیدہ ام حکیم بنت عبد المطلب، جو سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے والد گرامی ہیں، یہ جڑواں بہن بھائی تھے، اور ان کی بیٹی اروا جو ہیں وہ ان کی والدہ ہیں، تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے سگی پھپھی کی بیٹی کے آپ بیٹے ہیں، فرسٹ کزن کے بیٹے ہیں، تو یوں خاندان کی جو نسبت ہے اس میں تو آپ نور والے اس خاندان سے آپ کا سلسلہ جڑتا ہے جو خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان مبارک ہے۔ پھر اس کے بعد جیسے آپ نے ذکر کیا سابقون الاولون، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترغیب کے بعد جو بہت شروع کے مسلمان ہیں، آپ ان کے اندر حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ چوتھے نمبر پہ اگر جو اسلام قبول کیا تو عثمان ابن عفان۔ بالکل ایسا ہے، اور پھر اس کے بعد دیکھیے کہ ان کے چچا نے کتنی ان کو تکلیفیں دی، کتنی اذیتیں دی، کمرے میں بند کیا، چٹائی میں لپیٹا، دھواں دیا، اور کہا کہ لڑکے جب تک کہ تم اس دین سے مکر نہیں جاؤ گے تب تک میں تمہیں کمرے سے نہیں نکالوں گا۔ مگر استقامت کا یہ کوہ گراں جو کلمہ پڑھنے کے بعد سے استقامت دکھانا شروع ہوا، اور پھر شہادت کے وقت تک جب تک کہ آپ کا خون مبارک مصحف قرآن کے اوپر نہیں گرا، وہ استقامت کا کوہ گراں بنا رہا۔ پروفیسر استقامت ہوتی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا نا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے، پھر انہوں نے استقامت اختیار کر کے دکھائی۔ اور پھر آپ نے قرآن کا تذکرہ کیا، انہی کے بارے میں تو اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہی ہے وہ جن سے اللہ راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہوئے۔ بالکل صحیح ہے۔